بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپس میں رہن سہن کے آداب میں شریعت نے ایک بہت اہمیت جس حکم کی بیان کی ہے وہ ہے بڑوں کا ادب اور احترام۔ یہ تو ایک بہت طویل موضوع ہے کہ بڑوں کا ادب احترام، اسی طرح مجلس کے آداب کہ جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو غور سے سنا جائے، کسی کی بات کو درمیان میں نہ کاٹا جائے، دو آدمی جب چپکے سے بات کر رہے ہوں تو ان کی طرف کان لگا کے بات نہ سنی جائے۔ یہ سب بھی آپس میں رہن سہن کے آداب میں ایک بہت اہم حکم ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کریں۔ آج اس حکم کی مخالفت کی جاتی ہے موبائل کے غیر ضروری استعمال سے۔ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں اور بچہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس شریعت نے ہمیں نفل نماز توڑنے کا حکم دے دیا کہ جب والدین بلائیں تو آپ نفل نماز توڑ کے ان کی بات کا جواب دیں، تو وہ شریعت موبائل اور فیس بک جیسے فضول کام، کیونکہ عام طور پر تو فضول استعمال ہی ہو رہا ہے، مفید استعمال تو بہت کم ہے، اور ظاہر ہے جو مفید استعمال کر رہا ہے تو وہ والدین کی پکار کا جواب دے گا۔ اکثر لوگ جو والدین کی پکار کا جواب نہیں دیتے وہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پہ فضولیات میں ہی مشغول ہوتے ہیں۔ تو موبائل کے استعمال کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ اس سے ہماری معاشرت اور ہمارا ایک رہن سہن اور ہماری جو طور طریقے ہیں جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، وہ سب تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ میرے پاس کالز آتی ہیں خواتین کی کہ ہمارے شوہر گھر آتے ہی موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بیوی بیچاری سارا دن انتظار کر رہی ہے کہ اس کے شوہر آئیں گے، اس سے کوئی بات چیت کریں گے، حال احوال پوچھیں گے، اور وہ آگے جناب لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گئے اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے۔ بعض مردوں کو اپنی بیویوں سے شکایت ہے کہ ہم جب گھر میں آتے ہیں تو بیگم صاحبہ تھوڑا بہت پوچھا چائے وائے کا اور اس کے بعد پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ اور ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پوری رات میاں ادھر منہ کر کے واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے اور بیگم صاحبہ ادھر منہ کر کے واٹس ایپ پہ باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمارے گھروں کا سسٹم، گھروں کا ماحول، گھروں کی محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ مہمان آ کے بیٹھا ہوا ہے اور میزبان جناب اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، موبائل پہ SMS کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میزبان مہمان سے بات کر رہا ہے اور مہمان میزبان کا اتنا ٹائم لینے کے باوجود بھی موبائل پہ بات چیت میں مشغول ہے۔ یہ بھی ایک بے ادبی کی بات ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ یہ موبائل فون نے دور کے لوگوں کو قریب کر دیا ہے اور قریب کے لوگوں کو دور کر دیا۔ امریکہ میں بات ہو رہی ہے آپ سے، آپ کی امریکہ میں کسی سے بات ہو رہی ہے، لیکن جو آپ کے ملک میں، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس سے آپ دور ہو چکے ہیں۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء اس کا ایک فارمولہ بیان کرتے ہیں، ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صبح اٹھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں، ایک روٹین بنائیں کہ آج میں نے موبائل کو کتنا ٹائم دینا ہے، اس سے زیادہ آپ نے ٹائم نہیں دینا۔ 1 گھنٹہ ہے، 1.5 گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے، کوئی لمٹ ہونی چاہیے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ تمام حدود کو کراس کر چکی ہے۔ موبائل 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 موبائل۔ میں تو اب لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں نا، گیدرنگ کے لیے گئے ہیں، وہ گپ شپ کے لیے گئے ہیں، تو وہاں بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ موبائل ہی پہ کسی اور سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو چلیں دوستوں میں اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن گھر کے بڑوں کے سامنے باپ بیٹھا ہے سامنے اور بیٹا موبائل پہ لگا ہوا ہے اور ماں بیٹھی ہے اور بیٹی موبائل پہ باتیں کر رہی ہے، یہ بہت سخت بے ادبی ہے والدین کی۔ شریعت نے والدین کے بہت تاکید کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف مت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، یعنی ان کی طرف توجہ رکھو۔ نفل نماز میں نے عرض کیا نا توڑنے کا حکم ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت بے ادبی ہے۔ ماں بیٹی کو پکار رہی ہے اور موبائل پہ باتیں کر رہی ہے اور وہ جواب نہیں دے رہی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ میڈیکلی بہت سخت نقصان دہ ہے۔ اکثر لوگوں کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے موبائل کا استعمال کرنے کی وجہ سے۔ لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں، 24 گھنٹے موبائل کان پہ لگا رہتا ہے، کبھی ہینڈ فری کے ذریعے، کبھی بلوٹوتھ کے ذریعے، اور کبھی جناب ڈائریکٹ کان پہ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح مسلسل آپ مشغول رہیں گے، آپ اسٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن لاشعوری طور پر وہ اسٹریس میں آ رہے ہیں، ڈپریشن میں آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ بتاتے ہیں کہ واش روم میں بھی ہم ہوتے ہیں تو موبائل کی جب گھنٹی بجتی ہے تو اس سے متاثر ہوتے ہیں لوگ، ایک فکر لگ جاتی ہے پتہ نہیں کس کا فون آ رہا ہے۔ تو اب انسان نا ریلیکس نہیں ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں اس وقت فون آنا شروع ہو جائے تو آپ نے اگر سائلنٹ پہ بھی لگایا ہو، وائبریشن پہ ہو، تو پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کی ٹینشن کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ تو موبائل کو بند کر دیں یا اس کو بالکل آف کر دیں یا اس کو سائلنٹ پہ کریں بغیر وائبریشن کے، اور آپ ایک لمٹ
متعین کریں کہ میں فلاں سے فلاں وقت تک صرف موبائل دیکھوں گا. میں نے اپنی زندگی میں جتنے بڑے علماء دیکھے ہیں، ان کی ٹوٹی پھوٹی صحبت اٹھائی ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ موبائل فون کا بہت محدود استعمال کرتے ہیں. ان کے ٹائم ہے، اس سے پہلے وہ آپ ان کو 100 دفعہ فون کر کے دیکھ لیں، کوشش کر لیں، وہ کال ریسیو نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمرجنسی میں بھی تو کچھ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں، ہو سکنے کو دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. صرف امکانات اور توہمات کی دنیا میں اگر چلیں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. تو خاص طور پہ نئی نسل کو، نوجوان نسل کو اس آفت سے بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ گھر میں بچوں کو کبھی بھی موبائل لے کے نہ دیں. جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کو پہلے موبائل کے آداب سکھائیں، اس کے بعد ان کے حوالے موبائل کریں. جب بھی آپ نے سنا ہوگا تبلیغ والوں سے ایک اکثر وہ بات کرتے ہیں کہ شریعت میں جب بھی کوئی کام کیا جائے تو پہلے اس کے احکام کا سیکھنا فرض ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو طلاق کے حکام پہلے پتہ ہونے چاہیے، بیوی کے حقوق پہلے پتہ ہونے چاہیے، عورت کو شوہر کے حقوق پہلے پتہ ہونے چاہیے. آپ جب تجارت کرتے ہیں تو آپ کو تجارت کے اصول اور ضوابط پہلے پتہ ہونے چاہیے. آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کے آداب سیکھتے ہیں. تو کھانے کے آداب بھی شریعت نے بتائے ہیں تاکہ ہم ایک تمیز سے زندگی گزاریں. تجارت کے آداب بھی بتائے ہیں، رہن سہن کے آداب بھی بتائے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے ہیں، سونے تک کے آداب بتائے ہیں، استنجا اور بیت الخلاء کے آداب بتائے ہیں. حالانکہ استنجا اور بیت الخلاء میں 24 گھنٹے میں 2 دفعہ جانا ہوتا ہے، سونا ہمیں زیادہ سے زیادہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہوتا ہے. تو موبائل جو 24 گھنٹے ہماری جیب میں ہے، کیا اس کے کوئی آداب نہیں ہوں گے؟ کیا وہ بالکل بے لگام ہے؟ تو اس کے بھی کوئی آداب ہیں، اس کے بھی کوئی اصول اور ضوابط ہیں. تو اس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. الحمدللہ جامعۃ الرشید میں ہمارے اکابر اس پر بیٹھے اور غور کیا کہ بھی موبائل کا طلبہ میں بہت استعمال ہو رہا ہے اور بے لگام ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو تحقیق سے یہ بات ثابت آئی کہ ایسے سافٹ ویئر ایجاد ہو چکے ہیں جو آپ کے موبائل کو کنٹرول میں لے آتے ہیں. ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ وہ سافٹ ویئر انسٹال کر دیں تو واٹس ایپ آپ اگر چاہیں گے 1 گھنٹہ چلے تو 1 گھنٹے کے بعد وہ چلے گا ہی نہیں. فیس بک 1 گھنٹے کے بعد اس کا آپ استعمال چاہیں گے بھی تو نہیں ہو سکتا. تو آپ کو اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑیں گی. تو ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ جو موبائل کو کنٹرول میں لے آتے ہیں. تو آپ الحمدللہ جامعۃ الرشید نے ان سافٹ ویئر کا استعمال کیا، اس کے بہت مثبت نتائج آئے. اس میں بہت ساری ویب سائٹس بند ہو جاتی ہیں، بہت ساری فضولیات اور لغویات سے آپ بچ جاتے ہیں. آپ چاہیں گے بھی تو وہ نہیں ہو سکے گا. تو جامعۃ الرشید میں اس کا بہت اچھا تجربہ ہوا ہے. طلبہ نے خود جا کے اپنے موبائل میں وہ سافٹ ویئر انسٹال کروائے اور الحمدللہ اس کے مثبت نتائج ہم نے طلبہ میں دیکھے. تو آپ تحقیق کر کے وہ سافٹ ویئر بھی اپنے بچوں کے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیز کی طرف نہ جائیں جو آپ کے ٹائم کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور ایک شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ موبائل میں آپ ہر کال کو ضروری سمجھتے ہیں، مفید سمجھتے ہیں. یہ ایک شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. یا موبائل میں اس کو 2-2 3-3 گھنٹے دیکھنے کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ موبائل کا اتنا زیادہ استعمال مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جب فائدے کی 2 چیزیں ہیں، ایک کم اور ایک زیادہ، تو ہمیشہ عقل مند آدمی ایسی چیز کو اختیار کرتا ہے جس میں فائدہ زیادہ ہو. اگر موبائل کا زیادہ استعمال آپ کے لیے مفید ہے بھی تو اس میں جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، اس ٹائم میں آپ اس سے بھی زیادہ مفید کام کر سکتے تھے. آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکتے تھے، آپ تجارت کے میدان میں آگے بڑھ سکتے تھے، آپ عبادت کے میدان میں آگے بڑھ سکتے تھے. تو آپ نے اتنے بڑے کام اور فائدے کی چیز کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کیا. تو یہ بھی ضائع کرنا ہی ہے. ایک بڑے نفع کو چھوڑ کر چھوٹا نفع لے لینا، یہ بھی نقصان کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وقت و قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے.